ایسی وائف نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ایسی وائف کی آپ نے قدر کر لینی ہے۔ جو وائف آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کو پوچھتی ہے، آپ کو کال کرتی ہے کہ یہ آپ کدھر ہیں، اتنے لیٹ کر کیوں آ رہے ہیں، کہاں مصروف ہیں، کن دوستوں کے ساتھ ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کب واپس آنا ہے، کب واپس نہیں آنا، جو کہ ایسی عورت جو آپ کا چیک آؤٹ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ نے اس بات سے گھٹن فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا۔ یاد رکھیے گا، فکر اسی چیز کی ہوتی ہے جو کہ چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے۔ جس انسان کی کسی کے نزدیک کوئی قیمت نہیں نہ ہوتی، وہ بے شک جدھر مرضی جائے، آدھی رات کو گھر واپس آئے نہ آئے، جہاں سے آئے جہاں سے جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو وائف آپ کی قدر کر رہی ہے نا، جس کو آپ کا خیال ہے، ایسی وائف کی یقین کیجئے قدر کر لیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن بھی ہے نا کہ زندگی میں اچھے لوگ ملنا وہ آپ کی قسمت ہوتی ہے، آپ کی گڈ لک ہوتی ہے، اور ان کو سنبھال کر رکھنا یہ آپ کا ہنر ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ اکتا جاتے ہیں، آپ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پیچھے کیا مصیبت لگی ہوئی ہے کہ ہر وقت جناب پوچھنا اور غلط دوستوں سے محفل میں بیٹھنے سے ڈانٹنا، لیٹ کر آنے پر ڈانٹنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے انسان کی آپ قدر کر لیں۔ یقین کیجئے، مجھے ایسے بہت سارے لوگوں کے کیسز کا پتہ ہے جو لوگ میرے پاس آتے ہیں کاؤنسلنگ سیشن کے لیے۔ لوگ اپنے پارٹنر کے اوپر بے تحاشا وہ پیسہ جو ہے وہ لگاتے ہیں، اور وہ یہی بات کہتے ہیں کہ سر کاش وہ کبھی ایک فون کر کے میسج کر کے ہمارا حال پوچھ لینا تو ہماری ایک مہینہ ہمارا اچھا گزر جاتا ہے۔ اتنا ہمارے اندر خون پیدا ہو جاتا ہے، اتنے ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پارٹنر نے ہمارا حال پوچھا ہے یا ہمیں خود اس نے کوئی کال کی ہے۔ لوگ روتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اکیلے ہیں، تنہائیوں میں، کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں ہے بھائی آج کے ٹائم میں، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی گڈ لک ہوتی ہے کہ آپ کو اگر زندگی میں ایسا پارٹنر مل جائے جو آپ کے احساس کرتا ہو، آپ کی قدر کرتا ہو۔ یار قبول ہے، کر لیا ہے نا تو دل سے بھی قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ اصل قبول یہی ہوتا ہے کہ دوسرے انسان کی خوبیوں خامیوں سمیت آپ اسے قبول کر لیں، اور اس بات کو مان لیں، دل سے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یار وہ میرے سے مختلف انسان ہے، جینڈر مختلف ہے، اس کے ماں باپ مجھ سے مختلف ہیں، اس کی جس ماحول میں گروتھ ہوئی ہے وہ مجھ سے مختلف ہے، تعلیم اس کی مجھ سے مختلف ہے، سب کچھ ہی مختلف ہے، لیکن اب اکٹھا رہنا پڑ گیا نا، تو اب اس کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، اس کی پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اکنالج کریں، اس کی تعریف کریں، قدر کریں۔ آپ کسی کی قدر کریں گے نا، جو انسان آپ کی قدر کرے، اگر آپ اس کی قدر کریں گے تو رشتہ بڑا اچھا چلے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ واصف علی واصف صاحب کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس انسان پر اس کے بیوی بچے خوش، وہ دنیا میں کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس کے اوپر خوش ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہے۔ تو اصل جو چیز، جس انسان کے ساتھ فیملی سپورٹ ساتھ ہونا، جو فیملی ایسے ہو، ٹھیک ہے؟ اور بالخصوص ہسبینڈ اور وائف کی بات کریں، جب ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ایسے ہو، مضبوط ہو، تو یقین کیجئے ان کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے۔ غربت میں بھی وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک کا منہ ادھر ہو دوسرے کا ادھر ہو، ایک کی اپنی مرضی ہو دوسری کی اپنی مرضی ہو، جتنا مرضی پیسہ آ جائے نا، اس گھر میں برکت ہی نہیں آتی، نہ سکون آتا ہے، بس وہ ایسے چلا رہے ہوتے ہیں، گزار رہے ہوتے ہیں زندگی کو، ٹھیک ہے، جی نہیں رہے ہوتے پھر۔ تو کوشش کریں، اگر ایسا پارٹنر آپ کو زندگی میں ملا ہے تو زندگی کو جئیں یار، اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا مرضی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے انسان کی آپ نے قدر کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔